السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 84 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے افواہوں اور پروپیگنڈا وغیرہ اس طرح کے عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ اب اس آیت میں اللہ عز و جل اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ آپ جہاد کی طرف توجہ دیں۔ منافقین ساتھ دیں نہ دیں، لوگ ساتھ دیں نہ دیں، آپ اپنی ذات کی حد تک ذمہ دار ہیں۔ آپ البتہ ایمان والوں کو آپ یہ پیغام دیتے رہیں، ان کو ساتھ رکھیں۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ یعنی کیسے دو ٹوک سائے کا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے، وحرض المؤمنین، البتہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو آپ ترغیب دیتے رہیں، ان کو اکساتے رہیں، ان کو ایمان کی طرف اس کی طرف لاتے رہیں۔ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کو ان یکف بأس الذین کفروا، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کی قوت کو روک دے، یعنی ان کو شکست دے دے۔ میں کفار و مشرکین جو تھے وہ جنگی تیاریاں ان کی ہو رہی تھیں، بڑے چلتے پھرتے ادھر ادھر کچھ عرصہ، یعنی وہ وقت بس آیا ہی چاہتا تھا کہ آپ مقابلے کے لیے ان میں دم نہیں رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار ہیں کہ اب ان قریب وہ بے شک ادھر ادھر ہینکیاں پھینکیاں یہ وہ کریں، ایسا وقت آیا چاہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سورۃ النساء کی آیت 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دو ٹوک انداز میں یہ فرما دیا تھا۔ فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، ان کی یعنی جرت نہیں پڑے گی، بلکہ اب ہم ہی ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو پھر اس سال کے بعد قریش، اس کے بعد جو ہے نا غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہی سورۃ الصف نازل ہوئی، جس میں اہل ایمان اور مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی گئی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر 6واں سال جو تھا 6 ہجری کا سال، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا سفر فرمایا، عمرہ تو نہ کر سکے، البتہ اس کے نتیجہ میں صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ جو ہے وہ قریش مکہ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، یعنی ایک بہت بڑی فتح قرار دیا۔ تو 7ویں سال پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرمائی، اور 8ویں سال پھر فتح مکہ نصیب ہوئی۔ تو اس طرح پھر ایک ایک کر کے سارے بند دروازے جو تھے وہ کھلتے گئے۔ تو اللہ فرمائے واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں، طاقت میں اور سزا دینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین یا مشرکین جو ہیں اب وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، دیکھیں اللہ کی کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی آواز جو ہے وہ بے آواز ہے، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ نافرمانوں کی رسی کو ڈھیلے کر دیتے ہیں اور پھر یکدم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں، سن کر خوش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب آپ نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا تو آپ نے ایک اور عمل اس میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے 100 درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک درجہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اتنا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہاد ہے، یعنی جہاد کی اتنی اہمیت ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان سے یعنی کفار سے از خود بدلہ لے لیتے، لیکن وہ ان کو اور تم کو آزما رہے ہیں، یعنی انہیں بھی آزما رہے ہیں، انہیں کفر میں آزما رہے ہیں اور تمہیں ایمان میں آزما رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی شہادت کی اہمیت اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی تمنا کرتے رہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی متعدد جو آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں ان میں جہاد کے بارے میں حکم ہے۔ آج جہاد ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمان در بدر کی ٹھوکریں بلکہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورۃ انفال ہے آیت نمبر 65، اس میں فرمایا گیا کہ مومن کو جہاد کی ترغیب دلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوموں کے لیے جہاد کرو۔ سورۃ الانفال میں فرمایا گیا کہ کفار کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاد کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس سورۃ الحج میں 78 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کما حق ہو، یعنی بالکل تیار ہو کر مکمل طور پر جہاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، دین کا غلبہ نہ ہو جائے، تو مشرکین سے جہاد کرتے رہو۔ آج کچھ لوگ جو مصلحت پسندی کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین سن لیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مصلحت کی نہیں، اللہ تعالیٰ جرت کی کیوں؟ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، تو پھر ہم بزدلی کی تو کیوں دکھائیں؟ کفار سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر آگے گھیر کر مارو انہیں، یہی ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج کفار نے مسلمانوں کو دبایا ہوا ہے۔ پوری دنیا 46-47 مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔